بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم پادریوں کی حالت دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اجلاس دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ قاسم آ کر اپنی نشست پر بیٹھا اور ہنگامے کا منظر دیکھنے لگا، لیکن ہنگامہ اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب چوبدار نے بآواز بلند شہنشاہ معظم کے آنے کا اعلان کیا۔ پادری پھرتی کے ساتھ اپنی اپنی کرسیاں سیدھی کرنے لگے۔ شہنشاہ کے آنے سے پہلے ہی بطریق اعظم اور دیگر اہم لوگ اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شہنشاہ قسطنطین ہال میں داخل ہوا۔ وہ اپنی نشست پر پہنچا لیکن بیٹھنے کی بجائے کھڑا رہا۔ وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہا تھا اور پھر قسطنطین آتشناک لہجے میں بولا، بدبخت قوم، میں تم لوگوں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور تم ابھی تک فطیری اور خمیری روٹیوں پر جھگڑ رہے ہو۔ ایک بات جو میں تم لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا اب بتانے لگا ہوں۔ اے تفرقہ باز مذہبی پیشواؤں، غور سے سنو۔ میں نے گزشتہ شب ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑی دیوار پر ہزاروں کوے شور مچاتے ہوئے دیکھے ہیں، کائیں کائیں کرتے ہوئے آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ مغرب کی طرف سے گدوں کا ایک بہت بڑا غول اڑتا ہوا آتا ہے اور اسی دیوار پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوے اور گدھ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں وہ دیوار گرنے لگتی ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی جانب سے بہت سے شاہین دیوار پر بیٹھے پرندوں کی طرف لپکتے ہیں اور پلک جھپکتے میں انہیں کھا جاتے ہیں۔ پھر میں دریا میں ایک کشتی دیکھتا ہوں جس میں چھید ہو چکا ہے اور بہت سا پانی اس کشتی میں بھر رہا ہے، اور آخر میں ایک بدصورت دیو کو دیکھتا ہوں جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں۔ یہ دیو مجھے اپنے دامن میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں چھپنے کی بجائے اپنی شمشیر نکال کر اس دیو کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ خواب دیکھا لیکن کسی کو نہیں سنایا۔ اے بدبخت مذہبی پیشواؤں، میں نہیں جانتا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر قسطنطنیہ کے حق میں اچھی نہیں۔ میں تمہیں آخری بار نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ متحد ہو جاؤ، ورنہ مسلمان تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ قسطنطین کی تقریر جوشیلی اور زوردار تھی۔ تمام حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کی ایک بوڑھی راہبہ نے اٹھ کر بات کرنے کی اجازت چاہی اور پھر کہنے لگی، شہنشاہ معظم، اس خواب کو نظر انداز کر دینا دانشمندی نہیں۔ سب سے پہلے اس خواب کی صحیح تعبیر حاصل کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں قسطنطنیہ کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ بوڑھا فادر بروز بھی راہبہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اٹھا، اور بھی کئی لوگوں نے شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے اس اہم خواب کی تعبیر کسی سے پوچھی جائے۔ شہنشاہ نے لوگوں کے کہنے پر بطریق اعظم اور کارڈنل کو تعبیر بتانے کے لیے کہا، لیکن وہ دونوں بغلیں جھانکنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان راہبہ نے بات کرنے کی اجازت چاہی اور عرض کی، شہنشاہ معظم، خوابوں کی تعبیر بتانے کے سلسلے میں آیا صوفیہ میں صرف ایک ہستی ہی معتبر ہے، اور وہ ہے عبادت گزار سسٹر میری۔ بہتر ہوگا کہ سسٹر میری کو اجلاس میں بلوا لیا جائے اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی جائے۔ شہنشاہ کے حکم سے بطریق اعظم نے سسٹر میری کو فی الفور حاضر ہونے کا پیغام بھیج دیا۔ قاسم کے دل کی دھڑکن سسٹر میری یعنی مارسی کا ذکر سنتے ہی بے ترتیب ہو چکی تھی، اور پھر جب اس نے سنا کہ سسٹر میری اجلاس میں شریک ہونے والی ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بچوں کی طرح جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جدائی کی کسک تھی اور 7 سال سے دیدار محبوب کی تشنگی تھی۔ اس کی بیتاب آنکھیں قطرۂ سیماب کی طرح اس دروازے کی طرف اٹھنے لگیں جہاں سے مارسی داخل ہونے والی تھی۔ چرچ کے ہال میں موجود ہر شخص تجسس کے مارے اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ شہنشاہ کو بھی بیتابی کے ساتھ اپنے خواب کی تعبیر کا انتظار تھا، اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب مارسی ہال میں داخل ہوئی۔ قاسم کی نظر اس سفید پری پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پتھر
پار کا ہو گیا۔ مارسی قدم قدم چلتی ہوئی رہباؤں کی نشستوں کی جانب بڑھی۔ پہلی قطار میں ہی اس کے لیے ایک کرسی خالی کر دی گئی۔ وہ اپنی نشست پر پہنچ کر ایک مرتبہ شہنشاہ اور پھر ایک مرتبہ حاضرین مجلس کے سامنے احتراماً ذرا سی جھکی اور بیٹھ گئی۔ شہنشاہ نے مارسی کو مخاطب کیا، سسٹر میری، کیا آپ کو دونوں کلیساؤں کی مشترکہ مجلس میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی؟ آپ آیا صوفیہ کی ایک پرانی راہبہ ہیں، آپ کو آج ہماری مجلس سے غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ قسطنطین کے سوال پر مارسی نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، شہنشاہ معظم، یہ اختلافی نوعیت کی مجلسیں نمٹانے کے لیے ہمارے بشپ اور بطریق ہی کافی ہیں۔ میں یسوع کی ایک معمولی خادمہ ہوں اور کلیساؤں کے اختلافی مسائل سے اجتناب کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی غیر حاضری پر معذرت خواہ ہوں۔ اپنی بات کے دوران مارسی کی نظر قاسم پر پڑ گئی اور اس کے دل کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ قاسم نے بھی مارسی کے چہرے پر نظریں مرکوز کر رکھی تھیں۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں تو دونوں کے وجود میں ہزارہا بجلیاں کڑکنے لگیں۔ 7 سال کی جدائی نے مارسی کو نیم جان کر رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں نے قاسم کا وجیحہ چہرہ دیکھا تو جیسے مارسی کے شکستہ وجود میں جان سی پڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو مارسی کو یہ بھول ہی گیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے یکے بعد دیگرے ماضی کے اوراق کھلنے لگے اور وہ فی الحقیقت ایک بار پھر حال سے غیر حاضر ہو گئی۔ اسے ادرنہ کی یاد آئی جہاں کے گلی کوچوں میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس کو قصر سلطانی کی ایک ایک راہداری یاد آنے لگی، ملکہ سروین کا محبت برا چہرہ، شہزادہ محمد کا پرتکلف مزہ، سلطان مراد خان کی شفقت۔ اسے اپنی ماں مارتھا بھی یاد آئی اور پھر اسے وہ یادگار دن کیسے بھول سکتا تھا جس روز بڑے اسٹیڈیم میں قاسم بن ہشام کو اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آج پھر قاسم اس کے سامنے تھا، ایک بڑے حال میں، لیکن آج نوعیت کچھ اور تھی۔ آج قاسم خطرے کی زد میں تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا مارسی کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت وہ پکڑا جائے۔ وہ تیسرے روز سے ایک ایک لمحہ اسی ذہنی دباؤ میں گزار رہی تھی کہ اس کا قاسم اس کے اتنے قریب ہو کر بھی اس سے دور تھا۔ اس نے شہنشاہ کی بات کا جواب تو دیا لیکن وہ اس کے بعد اپنے حواس میں نہ رہی۔ اس کی نظر قاسم پر پڑ رہی تھی، پھر نہ جانے کیوں اس کے سینے میں درد کا ایک شرارہ سا پھوٹا اور شفاف زمرد کے 2 قطرے مارسی کی حسین آنکھوں سے جھانکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ مارسی کے آنسو نکلتے، شہنشاہ کی آواز سنائی دی، ہم آپ کی معذرت قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اس کے بعد شہنشاہ نے اپنا خواب سنایا، جسے سن کر مارسی کچھ دیر کے لیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ تمام لوگوں کی توجہ آیا صوفیہ کی پرانی راہبہ عبادت گزار سسٹر میری کی جانب مبذول تھی۔ اسے معلوم کہ مارسی کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹپکنے والے 2 قطرے اچانک کہاں سے آ گئے تھے۔ حال کا ہر شخص مارسی کے آنسو دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ خود شہنشاہ بھی اس خیال سے چونک اٹھا کہ خواب کی تعبیر یقیناً دردناک ہے، اس لیے سسٹر میری رو رہی ہے، لیکن صرف قاسم جانتا تھا کہ مارسی کی آنکھوں سے چر کے شفاف فرش پر ٹپکنے والے دونوں آنسو کس قدر قیمتی تھے۔ وہ ان 2 آنسوؤں کے لیے قسطنطنیہ جیسے کئی شہر فتح کر سکتا تھا۔ یہ بچھڑے ہوئے محبوب کے آنسو تھے جن سے فردوس کے فرشتے غسل کیا کرتے تھے، اور پھر قاسم کی آنکھوں میں چمکنے والی ننھی بوندیں کسی کو نہ دکھائی دیں۔ اچانک جب شہنشاہ نے دوسری مرتبہ مارسی کو مخاطب کیا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگ گئی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر حاضرین پر ڈالی اور کس قدر برائی ہوئی آواز میں بولی، شہنشاہ معظم، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بہت بھیانک ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ قدرت نے قسطنطنیہ کا نوشتہ دیوار لکھ دیا ہے۔ دیوار پر بیٹھے ہوئے کوے قسطنطنیہ کے مذہبی پیشوا اور آپس میں لڑنے والے فرقہ پرست عوام ہیں۔ مغرب سے آنے والے گرد روما کے کارڈنل اور اس کے ساتھی ہیں، اور جس دیوار پر وہ بیٹھے ہیں وہ قسطنطنیہ کی فصیل ہے۔ آسمان کی جانب سے جھپٹنے والے شاہین عثمانی فوج کے بہادر ترک سپاہی ہیں، اور جیسا آپ نے بتایا کہ شاہین دیوار پر بیٹھے پرندوں کو کھا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فتح مسلمانوں کے حصے میں جائے گی۔ آپ نے دیوار میں تیرتی ہوئی جو کشتی دیکھی ہے وہ سمندر کے بیچوں بیچ رکھ
رکھا ہوا قسطنطنیہ ہے، اور کشتی میں چھید سے مراد ہے قسطنطنیہ کے اندرونی اختلافات۔ اور آخر میں آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک دہکتی ہوئی آنکھوں والا دیو آپ کو پناہ دینا چاہتا ہے۔ یہ دیو فی الحقیقت آپ کا دشمن ہے جو آپ کو شکست سے دوچار کر کے دین عیسوی کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ معظم، یہ سارا خواب ہمارے لیے اچھا شگن نہیں، لیکن اس کے آخر میں صرف ایک اچھا شگن ہے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے، اور اس کو میں امید کی آخری کرن سمجھتی ہوں۔ آپ نے خواب کے آخر میں چونکہ دیو کا سر قلم کر دیا ہے، اس لیے صرف ایک صورت میں آپ شاہین صفت مسلمانوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کے مارسی خاموش ہو گئی۔ شہنشاہ، جو مارسی کی گستاخانہ تعبیر سے آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا، تعبیر کا آخری حصہ سن کر یکلخت نرم ہو گیا اور بے صبری سے پوچھنے لگا، مقدس راہبہ، آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر بتا کر ہمیں اور حاضرین مجلس کو اگرچہ بہت مایوس کیا ہے، لیکن ہم شاہین صفت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی صورت جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپ جلدی سے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ مارسی نے کچھ اس انداز سے تعبیر بتائی تھی کہ شہنشاہ سمیت تمام لوگ پہلے تو غصے سے بھر گئے، لیکن پھر ایک دم سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ قاسم نے دل ہی دل میں مارسی کو بے پناہ داد دی۔ اب مارسی بولی، شہنشاہ معظم، سرخ آنکھوں والا منحوس دیو آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اسے تلاش کیجیے اور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیجیے، تب میدان جنگ میں کامیابی آپ کی ہوگی۔ شہنشاہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ سرخ آنکھوں والا دیو وہ کہاں ڈھونڈتا؟ وہ بے حد مضطرب ہوا اور اس نے مارسی سے کہا، مقدس راہبہ، ہم سرخ آنکھوں والا دیو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کیا ہمیں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، میری نظر اس قدر گہرائی میں دیکھنے سے معذور ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شخص آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ مارسی نے اس مرتبہ کچھ اس انداز سے کہا کہ قسطنطین بے چینی سے اپنے آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ مارسی اپنی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ اجلاس کے تمام شرکا پتھر کی طرح گمسم اور خاموش بیٹھے تھے۔ بطریق اعظم اپنی جگہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، البتہ کارڈنل اسٹوڈور زیر لب مسکرا رہا تھا۔ رومن کلیسا کے دیگر پادری بھی خوفزدہ نہیں تھے، البتہ یونانی کلیسا کے راہبوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ شہنشاہ کا خواب بھی بھیانک تھا اور اس کی تعبیر بھی، لیکن یکلخت قسطنطین نے مجلس کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ مارسی کی بتائی ہوئی تعبیر نے در حقیقت شہنشاہ کا فائدہ ہی کیا تھا۔ اس طرح قاسم کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا، کیونکہ قاسم تو دونوں کلیساؤں کا اتحاد نہیں چاہتا تھا، جبکہ مارسی قاسم کے عزائم سے بے خبر تھی۔ وہ تو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ قاسم صرف اس کو لینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مارسی نے اپنے علم کے مطابق شہنشاہ کے خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی اور اس نے کوئی بددیانتی نہیں کی تھی۔ شہنشاہ کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مارسی کی تعبیر سے یونانی کلیسا کے جو پادری خوفزدہ ہو چکے تھے، وہ کلیساؤں کے اتحاد پر آمادہ ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ شہنشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر کے اس فائدے کا ادراک ہوا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور کہنے لگا، اچھا ہوا ایک خواب ہی تو تھا۔ اس کی تعبیر سن کر تمام پادری خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ اب کلیسائے روما کے ساتھ اتحاد بھی ممکن ہو سکے گا۔ شہنشاہ نے دوبارہ مجلس کا آغاز کیا اور سپہ سالار نوٹارس سے مخاطب ہو کر کہا، نوٹارس، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں۔ میں ایک شہنشاہ کی حیثیت سے تمہیں حکم نہیں دیتا، بلکہ قسطنطنیہ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے تمہیں اس مقدس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ نوٹارس ابھی تک اپنی بات پر بضد تھا، لیکن اب اس کا نشہ اتر چکا تھا، چنانچہ اس نے مؤدبانہ لہجے میں شہنشاہ سے کہا، شہنشاہ معظم، نوٹارس ہر قیمت پر مسلمانوں سے لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا، چاہے کلیساؤں کا اتحاد ہو یا ہونے سے رہ جائے۔ میں شہنشاہ معظم کے مقدس لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے پر بھی فخر کروں گا۔ سپہ سالار نے گول مول بات کی اور خاموش ہو گیا۔ قاسم اور مارسی ایک دوسرے کو کنگھیوں سے دیکھ رہے تھے۔
मीटिंग होती रही। शहनशाह, वज़ीर सल्तनत, आया सूफिया के बतरीक, कार्डिनल के बिशप सब बोलते रहे और हाल में देर तक मुख्तलिफ आवाज़ें गर्दिश करती रहीं। लेकिन कासिम और मार्सी के लिए मजलिस कब की ख़त्म हो चुकी थी। हाल में मौजूद हर शख्स मीटिंग की जानिब मुतवज्जा था, लेकिन मार्सी और कासिम एक दूसरे की जानिब मुतवज्जा थे। न जाने कितना वक्त गुजर गया। आया सूफिया की सबसे बड़ी और तारीखी मजलिस जारी थी। कासिम अपने फर्ज को बुला चुका था। वो उठकर मार्सी के पास जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। मार्सी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मजलिस जारी रही, यहाँ तक कि आया सूफिया के 20 में से 4 बतरीक और 100 में से 13 पादरी कलीसिया रोमा की बालादस्ती तस्लीम करने पर तैयार हो गए। बूढ़ा फादर ब्रूस भी इनमें शामिल था, लेकिन बतरीक आजम अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया था। और फिर वो वक्त भी आया कि शहनशाह ने सुलह का मुआहदा तैयार करने का हुक्म दे दिया। कलीसिया कुस्तुनतुनिया पर कलीसिया रोमा की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई थी और शहनशाह ने अपने तौर पर यूनानी कलीसिया को रूमी कलीसिया में जम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। गोया इतिहाद हो तो गया था, लेकिन उसे सही मायनों में इतिहाद नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ज्यादातर पादरी अभी तक बरुख्ता थे। शहनशाह के ऐलान के बाद किसी जानिब से किसी राइब ने बतरीक आजम सानी डिमुनान के कत्ल का जिक्र छेड़ा तो कासिम एकदम चौंका और अब पहली बार उसकी तवज्जो मजलिस की जानिब मबजूल हुई। मजलिस में डिमुनान का जिक्र करके ये कहा गया कि अभी तक उसके कातिल की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, जबकि इस बात के वाज़ेह सबूत मिले हैं कि ये कत्ल कलीसिया रोमा के किसी पादरी ने किया है। कुस्तुनतीन को मुआहदा हो जाने के बाद ये बात नागवार लगी और उसने हाजिरीन दरबार को डांट दिया, लेकिन ऐन उस वक्त जब डिमुनान का कातिल ना मिलने की बात हो रही थी, पुरस्रार शागाल मजलिस के हाल में दाखिल हो चुका था। वो अपने आसा को फर्श पर टेकता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके आसा की ठुक ठुक सुनकर तमाम हाजिरीन मजलिस उसकी जानिब देखने लगे थे। कासिम की नजरें उसकी जानिब उठी तो उसका दिल दहक से रह गया। कासिम की छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजाने लगी थी। शागाल को देखते ही उसे अपनी निशिस्त पर घुटन महसूस होने लगी। उसका जी चाहा कि वो उठकर शागाल का सर कलम कर दे या यहाँ से भाग जाए। शहनशाह भी शागाल की जानिब देख रहा था। शागाल अपने आसा को टेकता हुआ अकड़ कर चलता हुआ हाजरीन मजलिस के दरमियान से गुजरने लगा। वो अगरचा एक बतरीक था, लेकिन उसके तौर अतवार मिस्र के कदीम जादूगरों जैसे थे। वो लोगों को चीरता हुआ तमाम कुर्सियों से आगे निकल आया और शहनशाह के बिल्कुल सामने दायरे के दरमियानी सहन में खड़ा हो गया। उसकी नजरें शहनशाह की जानिब उठी हुई थी और वो अपनी भयानक सुर्ख आंखों से शहनशाह को घूर रहा था। यकलखत शहनशाह को सुर्ख आंखों वाला दियो याद आ गया और जब शहनशाह ने शागाल की शक्ल पर गौर किया तो उसे ऐसे लगा जैसे ये वाकईतन वही दियो है जो उसने रात ख्वाब में देखा था। शहनशाह को सिस्टर मैरी की बताई हुई ताबीर याद आई और उसने सारी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी शमशीर के कब्जे पर हाथ रखा ताकि आगे बढ़कर इस सुर्ख आंखों वाले दियो का सर अपने हाथ से कलम कर दे। अभी वो उठने का इरादा कर ही रहा था कि शागाल के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट देखकर रुक गया। शागाल शहनशाह की जानिब उंगली का इशारा करके जब मुखातिब हुआ तो उसकी आवाज सुनकर कासिम को ऐसे लगा जैसे उसके गले से बैक वक्त 2 इंसानों की आवाज निकल रही हो। शागाल की आवाज किसी कांटेदार जाड़ी की तरह खुरदरी थी। उसने कहा, शहनशाह मुअज्जम, अपनी शमशीर के कब्जे से हाथ हटा लीजिए। अभी तो मैं आपको अपने दामन में पनाह देने आया हूँ, वरना हमारे असलाफ का तारीखी शहर फना हो जाएगा। शहनशाह ने रात ख्वाब में देखा था कि सुर्ख आंखों वाला दियो उसे अपने दामन में छुपाना चाहता है और अब शागाल उसे अपने दामन में पनाह देने की बात कर रहा था। शहनशाह को यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जिसे कत्ल करके कुस्तुनतीन को जंग में कामयाबी हो सकती है। लेकिन शागाल की आंखों में कुछ ऐसी ताकत थी कि शहनशाह अपनी जगह से एक कदम भी ना उठा पाया। शागाल फिर कहने लगा, शहनशाह मुअज्जम, मैं आपको एक ऐसी खबर बताने आया हूँ कि आप उसे सुनकर बेख्तियार मुझे कुस्तुनतुनिया का निजात दहिंदा करार देंगे। लेकिन शहनशाह के जहन में एक ही चक्की चल रही थी और वो ये थी कि शागाल ये सुर्ख आंखों वाला दियो है
ہے۔ شاگال نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، شہنشاہ معظم، میں نے بطریق ڈیمونان کے قاتل کو تلاش کر لیا ہے۔ شاگال کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ قاسم اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ صرف قاسم ہی نہیں، مارسی بھی بری طرح گھبرا گئی تھی، کیونکہ اسے بھی شک تھا کہ ڈیمونان کو قاسم نے قتل کیا ہے، اور شہنشاہ اپنی جگہ انتہائی حیرت سے اپنی دونوں آنکھیں پٹپٹا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، محترم بطریق، کون ہے وہ بدبخت قاتل جس نے دونوں کلیساؤں کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مذموم حرکت کی؟ شہنشاہ کی بات ختم ہوئی تو بطریق کا سر دھیرے دھیرے گھومتے ہوئے قاتل کی جانب جا رکا۔ اب اس کی سرخ انگارہ آنکھیں قاسم کی آنکھوں میں پیوست ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک دم اپنا دایاں بازو اٹھا کر قاسم کی جانب انگلی کا اشارہ کیا اور شہنشاہ سے کہا، یہ ہے بطریق اعظم ثانی کا قاتل جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔